الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بے پردہ کل جو نظر آئی چند بیویاں، اکبر الہ آبادی کا یہ شعر ہے کہ بے پردہ کل جو نظر آئی چند بیویاں، اکبر زمیں میں حیرت قومی سے گڑ گیا۔ پوچھا جو ان سے کہ آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، پوچھا جو ان سے کہ آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگی کہ مرد پہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا، کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا۔ یعنی ان سے جب پوچھا گیا کہ تمہارا پردہ کہاں گیا، تو جواب میں یہ کہا کہ دراصل وہ مردوں کی عقل پہ پڑ گیا۔ برادران اسلام، محترم بزرگوں، عزیز دوستو، یہ بات ہمیں اپنے دل و دماغ میں رگ و ریشے میں بٹھا لینی چاہیے، بسا لینی چاہیے، اپنی نئی نسلوں کو بتا دینی چاہیے کہ دین اسلام عین فطرت کے مطابق ہے۔ اسلام کا ہر اصول، اسلامی شریعت کا ایک قانون انسانی فطرت کے بالکل مطابق ہے۔ جو چیزیں انسان کی فطرت پسند کرتی ہے، قبول کرتی ہے، اسلام نے انہی ساری چیزوں کا حکم دیا ہے، اور جو چیزیں انسان کی فطرت کے خلاف ہے اسلام نے کبھی ان کا حکم نہیں دیا، بلکہ انسان کی فطرت ہی کی رعایت کرتے ہوئے اسلام نے ان چیزوں سے روکا ہے۔ ہاں، اگر کسی کی فطرت ہی مسخ ہو چکی ہو، بدل چکی ہو، بگڑ چکی ہو، کسی کی فطرت انسانی نہ رہی ہو، اس کی فطرت ہی حیوانی فطرت اگر بن چکی ہو تو پھر الگ بات ہے، اس کا تو کوئی علاج نہیں۔ گزشتہ جمعہ کو ہم نے یہ سنا تھا کہ عورتوں کو سب سے زیادہ ان کے حقوق، مقام اور مرتبہ، عزت و وقار اسلام ہی نے دیا ہے، اور جو عزت و وقار عورتوں کو اسلام نے دی ہے، خدا کی قسم نہ اس سے پہلے کسی نے دی تھی، نہ آج دے سکتی ہے، نہ قیامت تک کو اس کا تصور بھی کر سکتا ہے۔ جو حقوق کی باتیں کرتے ہیں محض دھوکہ ہے، ورنہ حقیقت میں حقوق، عزت و وقار عورتوں کو اسلام ہی نے دیے ہیں۔ اسی اسلام نے عورتوں کے عفت و عزت اور ناموس اور آبرو کی حفاظت کے لیے، عورتوں کے مقام اور مرتبے کی بلندی کے لیے، عورتوں کی آبرو کے لیے پردے کا بھی حکم دیا ہے، اور یہ پردے کا حکم بھی انسانی فطرت کے عین مطابق ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے کہ جو چیز جتنی زیادہ اہم ہوتی ہے، نازک ہوتی ہے، حفاظت کے قابل ہوتی ہے، قیمتی ہوتی ہے، اس کو پردے میں رکھا جاتا ہے۔ پھر سنیے اس جملے کو، یہ اللہ کا دستور ہے۔ کائنات میں پھیلی ہوئی چیزوں پر بھی اگر آپ نگاہ دوڑائیں گے، یہ چیز اور اللہ کا خدائی نظام آپ کو نظر آئے گا کہ جو چیز جتنی زیادہ قیمتی، اہم اور نازک ہوتی ہے، حفاظت کے قابل ہوتی ہے، اس کو پردے میں رکھا جاتا ہے۔ چند مثالیں دیکھیے۔ انسانی دماغ، مغز جسے کہا جاتا ہے، ظاہر ہے وہ بہت
باڈی کا بہت اہم حصہ ہے، بہت اہم پارٹ ہے، نازک بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو کھوپڑی کی ہڈیوں کے بیچ میں حفاظت سے رکھا ہے، جبکہ ہاتھوں اور پیروں کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح دل کا معاملہ دیکھیں، انسانی جسم میں اس کا وہ مقام ہے جو عام انسانوں میں بادشاہوں کا ہوتا ہے، اسی لیے اسے رئیس الاعضاء کہا جاتا ہے۔ تمام جسم کے اعضاء کا وہ سلطان ہے، بادشاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لچکدار ہڈیوں کے بیچ میں اسے حفاظت سے رکھا ہے۔ اسی طرح نباتات میں، پھل اور فروٹ میں آپ دیکھ لیجئے، آم ہے، کیلا ہے، تربوز ہے وغیرہ، یہ سارے جتنے بھی فروٹس ہیں، آپ ذرا تصور کیجئے اگر ان پہ گودوں کا جو چھال ہوتی ہے، چھلکا ہوتا ہے، اس کا پردہ اللہ کی طرف سے نہ دیا گیا ہوتا تو کیا میرے اور آپ کے استعمال کے قابل وہ بچ سکتا تھا؟ مکھیوں اور مچھروں اور گرد و غبار سے وہ ایسا بگڑ چکتا کہ ہم تک آنے سے پہلے وہ ختم ہو جاتا۔ گیہوں اور چاول کا حال بھی آپ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی بالیوں میں اور ایسے خوشوں میں ان کو اگایا ہے کہ ان میں ایک گویا کہ پردہ ہوتا ہے۔ اسی طرح انسانی سماج اور سوسائٹی میں آپ دیکھیے کہ جو عام انسان ہوتے ہیں، پبلک ہوتی ہے، ان کے ساتھ کوئی خاص سیکیورٹی اور حفاظتی دستہ نہیں ہوتا، لیکن جو خاص اور وی آئی پی لوگ ہوتے ہیں، امپورٹنٹ پرسن ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ان کے گھروں پر بھی سیکورٹی گارڈ رکھے جاتے ہیں، بہت زیادہ حفاظتی پہرا ان کے ساتھ دیا جاتا ہے تاکہ ان کی حفاظت ہو سکے۔ وہ اہم پرسن ہے، وہ سماج کو اور شہر کو، سوسائٹی کو، ملک کو چلانے والے لوگ ہیں، اس لیے ان کی حفاظت کے لیے خاص انتظام کیا جاتا ہے۔ یہ اور اس طرح کی بہت ساری مثالیں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ خدا کا نظام ہے، یہ خدائی نظام ہے کہ جو چیز جتنی زیادہ اہم اور قیمتی ہوتی ہے، سونے کی مثال آپ دیکھ لیجئے، کوئی لوہے کو یا اور کسی دھات کو اتنی زیادہ حفاظت سے نہیں رکھا جاتا جتنا زیادہ سونے چاندی کو رکھا جائے، اس لیے کہ وہ قیمتی ہے، وہ حفاظت کے قابل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جو پردے کا حکم دیا وہ دراصل عورت کے مقام اور مرتبے کی بلندی کے لیے اور ان کی عزت، عصمت اور آبرو کی حفاظت ہی کے لیے ہے۔ اسلام کے نزدیک عورت کوئی کھلونا نہیں ہے، کوئی بازارو چیز نہیں ہے، کوئی بکاؤ مال نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، کوئی آئٹم نہیں ہے، بلکہ وہ بہت قیمتی شے ہے۔ اسلام کی نظروں میں عورت کا بہت اونچا مقام اور مرتبہ ہے۔ جو مغربی دنیا جو عورتوں کو آزادی کے نام پر بے حیائی کے دلدل میں پھنساتی ہے، وہ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اسلام کے نزدیک تو عورت کا وہ مقام ہے، اس لیے اسلام بھی چاہتا ہے کہ عورتوں کو ان کی حفاظت کے لیے، انہی کی عزت و آبرو کی، ناموس کی حفاظت کے لیے پردے میں رکھا جائے، اور یہ فطرت کی آواز ہے، فطری قانون ہے۔ اسی لیے تقریباً تمام مذہب میں اگر آپ اس اینگل سے بھی غور کریں، سوچیں، تو اسلام کے علاوہ جو دوسرے مذاہب ہیں اس میں بھی آپ کو پردے کا رواج اور پردے کا تصور کہیں نہ کہیں ملے گا۔ اگرچہ اسلامی جو پردہ ہے وہ کامل مکمل پردہ ہے، اتنا نہ صحیح مگر کسی نہ کسی درجے میں آپ کو پردے کا تصور اور مذاہب میں ملے گا۔ ایک مثالیں آپ دیکھیں، آپ آج بھی چرچوں میں اگر دیکھیں گے تو وہاں کرسچن لوگوں کے عقیدے کے مطابق، ان کے خیال کے مطابق، حضرت مریم علیہ السلام ان کی جو تصویر، ان کا جو مجسمہ، اسٹیچو لگایا جاتا ہے، ان کے خیال کے مطابق وہ مریم ہے، ان کے خیال، ان کے عقیدے کے مطابق۔ حالانکہ وہ اللہ بہتر جانے کیسے تھے، ان کا کیا شکل و صورت تھی، وہ اللہ جانے، لیکن ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ مریم ہے۔ تو آج بھی آپ دیکھیں کہ آج کی تاریخ میں بھی وہ مغربی لوگ اور وہ یورپین لوگ جنہوں نے ساری دنیا میں عورتوں کو بے پردہ کیا ہے اور جنہوں نے ساری دنیا میں بالکل بے لباس اور بے پردہ عورتوں کے اسٹیچو اور مجسمے بنائے ہیں، ان کے یہاں بھی وہ اپنے میری کا جو مجسمہ اور اسٹیچو بناتے ہیں، آپ دیکھیں کہ صرف چہرہ کھلا ہوا ہے، باقی مکمل پردہ اور چادر لپٹی ہوئی ہے۔ آپ اس پر غور کیجئے گا۔ ہندو مذہب میں بھی پردے کا تصور ہے۔ اس سلسلے میں ان کی کتابوں میں کچھ واقعات لکھے ہیں۔ جب راون نے سیتا کو اپہرن کر لیا تھا، اس کا کڈنیپ کر لیا تھا، اس کے بعد جب لکشمن جو رام کے بھائی وہ اس کے پاس پہنچے، اور کسی اور واقعے کے تعلق سے بھی لکھا ہے کہ جب سیتا کو
رام نے لکشمن کے ذریعے سے ہار بھجوایا تھا، تو لکشمن نے سیتا کو، جو ان کی بھابھی ہوتی ہے، ان کو پہچاننے سے انکار کر دیا، حالانکہ ساتھ میں رہتے تھے، ان کی سگی بھابھی ہوتی تھی ان کی سٹوری کے مطابق، لیکن انہوں نے کہا کہ بھائی میں نے تو کبھی اپنی بھابھی کا چہرہ دیکھا ہی نہیں ہے، میں انہیں کیسے پہچانوں گا؟ یہ بات ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ اور آج بھی ہندو مذہب کی بہت ساری عورتیں، برہمن اور اونچی ذاتی کی جو عورتیں ہیں، پہلے زمانے میں تو ہوتا ہی تھا مارواڑیوں کے وہاں، اور اس طرح کی عورتوں کے یہاں گھونگھٹ کا رواج تھا، وہ اپنا چہرہ اور لوگوں کے سامنے نہیں کھولا کرتی تھی، آج بھی اس طرح کی عورتیں۔ تو آپ ذرا ان پہلوؤں کو غور سے دیکھیے، سنیے، اور یہ کیسی یعنی پچھلی جو قومیں گزری ہے اور اسلام کے علاوہ جو دوسرے مذاہب، ان میں بھی پردے کا رواج ہے، اور جو آج سب سے زیادہ عورتوں کو بے لباس کرنے پر تلا ہوا ہے، یورپین کلچر، کرسچن کلچر، ان کے یہاں خود آپ نے مثال سنی، اور اسلام نے پھر سب سے زیادہ کامل اور مکمل پردے کا نظام دیا ہے۔ اور دوبارہ یہ عرض کرتا ہوں، چونکہ آج ساری دنیا میں یہ پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے کہ اسلام نے عورتوں کو پردے کے نام پر، گھروں میں رکے رہنے کے نام پر قید کر دیا، اور بدقسمتی سے کچھ مسلمان بھی زبانی طور سے اس میں پھنسے ہوئے ہیں، اور اکثر مسلمان عملی طور سے پھنسے ہوئے ہیں۔ اس جملے پر غور کیجئے گا، زبانی طور سے کچھ مسلمان اس یورپین پروپیگنڈے میں پھنسے ہوئے ہیں، ورنہ اکثر و بیشتر مسلمان، 2-5% مسلمانوں کے علاوہ اکثر مسلمان عملی طور سے اسی پروپیگنڈے کے شکار ہیں۔ اب ذرا محلوں میں گھومنے پھرنے والی عورتوں پر، ان کے لباس پر نظر دوڑا لیجئے، آپ کو اس جملے پر یقین آ جائے گا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے عورتوں کے تعلق سے حکم دیا، سورہ احزاب میں 21-22 پارے میں فرمایا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لازواجک، اپنی عورتوں سے کہہ دیجئے۔ کون عورتیں؟ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے سوچئے، آج کل جو یہ پروپیگنڈا پھیلاتے ہیں نا، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دل صاف ہونا چاہیے، دل صاف ہونا چاہیے، ورنہ آنکھوں میں کیا رکھا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، شیطانی دھوکہ ہے یہ۔ صحابہ کرام سے زیادہ دل پاک کس کا ہو سکتا ہے؟ صحابیات سے زیادہ دل پاک اور صاف کس کا ہو سکتا ہے؟ یہ جو جملہ کہا جاتا ہے سراسر دھوکہ ہے۔ ایک واقعہ سنیے، حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، میری آپ کی اور رہتی دنیا تک کے ایمان والوں کی ماں ہے، اور اس دور میں جو صحابہ کرام تھے ان کی بھی ماں تھی۔ وہ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ میں اور حضرت میمونہ، یہ دونوں کون ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، صحابہ کرام کی اور میری آپ کی، ساری انسانوں کی، مسلمانوں کی مائیں ہیں، یہ دونوں بیٹھی ہوئی تھی، حضرت سلمہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہما، دونوں صحابیہ، اللہ کے نبی کی بیوی، امت کی مائیں۔ گویا کہ یہ تین فضیلتیں، بڑی بڑی فضیلتیں حاصل ہیں جو رہتی دنیا میں کسی قیامت تک کی عورت کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ صحابیہ ہے، اللہ کے نبی کی بیویاں ہیں، اور امت کی مائیں ہیں۔ دوسری طرف ایک صحابی آئے، عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 1 صحابی ہے اور بڑے درجے کے صحابی ہے، نمبر 2 نابینا ہے، آنکھوں سے نظر نہیں آتا، اور تیسری طرف خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور یہ دونوں آپ کی بیویاں ساتھ میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ تشریف لائے، اللہ کے نبی نے حضرت سلمہ اور حضرت میمونہ سے فرمایا کہ آپ اندر چلی جاؤ، پردے میں چلی جاؤ، پردہ کر لو۔ تو ان دونوں صحابیہ نے، دونوں ازواج مطہرات نے یہ فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو نابینا ہے، انہیں آنکھوں سے نظر نہیں آتا۔ اب ذرا وہ سین اپنے تصور میں لائیے، ایک طرف کون بیٹھا ہوا ہے، آنے والا کون ہے، اور ساتھ میں کون بیٹھا ہے۔ انہوں نے جب یہ کہا کہ وہ تو نابینا ہے، صحابی ہے، نابینا ہے،
کون تصور کر سکتا تھا کسی برائی کا، دل کے غلط اور گندے ارادے کا؟ دور دور تک تصور بھی نہیں آ سکتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اندر چلی جاؤ، وہ نابینا ہے، تم تو نابینا نہیں ہو، پردہ کرنا ضروری ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ دل صاف ہونا چاہیے، ان کے منہ پر یہ زوردار تماچا ہے۔ کیا تمہارا دل صحابہ کرام کے اور وہ نابینا صحابی ان سے زیادہ پاک صاف ہے؟ کیا تمہارا دل ازواج مطہرات سے، امت کی ماؤں سے، اللہ کے نبی کی بیویوں سے زیادہ پاک صاف ہے؟ لیکن پھر بھی ان سے کہا گیا کہ پردہ کرو، چلے جاؤ پردے میں۔ ایک غزوہ احد کے موقع کا یا کسی اور غزوے کا واقعہ ہے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ جب غزوے سے واپس لوٹ رہے تھے تو کسی خاتون کو یہ بتایا گیا کہ بی بی تمہارے بیٹے کا، جوان بیٹے کا، آپ کا جوان بیٹا شہید ہو چکا۔ چنانچہ اس پر، خاتون پر تو گویا کہ مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، اس پر جو غم طاری ہوا، تو اس نے سوچا کہ میں جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہوں اور آپ سے صورتحال پوچھتی ہوں، وہاں جا کر آپ کے 2 تسلی کے جملے سنوں گی تاکہ غم ہلکا ہو سکے۔ چنانچہ اس نے سب سے پہلے مکمل پردہ کیا، سر سے لے کر پیروں تک چادر لپیٹی، صرف اس کی آنکھیں نظر آ رہی تھی، اور اس دوران وہ بھاگتی ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو رہی ہے۔ کسی نے پوچھا کہ بی بی اتنا بڑا صدمہ پہنچا ہے، تمہارا جوان بیٹا شہید ہو چکا ہے اور اس عالم میں بھی تمہارے پردے کا یہ حال ہے، سر سے لے کر پیر تک پوری چادر لپٹی ہوئی، صرف آنکھیں نظر آتی ہے، یہ کیا بات ہے؟ ایک طرف بیٹے کی شہادت کا غم ہے، صدمہ ہے، دوسری طرف پردے کا یہ حال ہے۔ اس موقع پر اس عورت نے، اس خاتون نے جو جملہ کہا، وہ میری آپ کی ماں بہنوں اور رہتی دنیا تک کی ماں اور بہنوں، قیامت تک کی عورتوں کے لیے بہترین اسوہ اور نمونہ ہے، اور زبردست اس میں عبرت اور نصیحت ہے۔ اس خاتون نے یہ کہا کہ ان ازرع ابنی ولن ازرع حیائی، اس نے یہ کہا کہ ہاں میرا بیٹا تو شہید ہو گیا، میرا بیٹا تو فوت ہو گیا، لیکن میری شرم و حیا فوت نہیں ہوئی۔ میرے بیٹے کا جنازہ نکل چکا، لیکن میری شرم و حیا کا جنازہ تو نہیں نکلا۔ یہ عورتیں اصل میں ہماری ماں اور بہنوں کے لیے ماڈل ہے، نمونہ ہے، نہ کہ آج کی بے حیا، بے پردہ اور بے لباس عورتیں۔ حضرت فاطمہ رضی، بس آخری بات انشاءاللہ، پردے کے جو فوائد ہیں، پردہ نہ کرنے کے جو دینی، دنیاوی اور سماجی نقصانات، صرف دینی اور دنیاوی اور اخروی نقصانات نہیں ہیں، یاد رکھے پردہ نہ کرنے کے صرف دینی اور دنیاوی اور آخرت کے نقصان ہی نہیں ہیں، پردہ نہ کرنے کے سماجی بھی بہت سارے نقصان انشاءاللہ آئندہ ہم سنیں گے۔ عورتوں کے لیے سب سے بہتر چیز یہ ہے کہ وہ گھر میں رہے، اپنے آپ کو غیر محرم مردوں سے بچائے، پردہ کرے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت مسند بزار کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال پوچھا صحابہ کرام کے مجمع میں کہ بتاؤ عورت کے لیے سب سے زیادہ افضل چیز کیا ہے؟ جواب کسی نے نہیں دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ گھر تشریف لائے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے سوال پوچھا، آپ نے یہ جواب دیا کہ عورت کے لیے سب سے زیادہ اچھی اور سب سے زیادہ افضل چیز یہ ہے کہ نہ وہ کسی مرد کو دیکھے، نہ کوئی مرد اس کو دیکھے۔ دوسرے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر یہ جواب دیا، آپ نے فرمایا کہ فاطمہ تو میری لخت جگر ہے، وہی ایسا جواب دے سکتی ہے۔ اے کاش کہ یہ باتیں آج ہماری سب سے پہلے ہم مردوں کو سمجھ میں آ جائے اور پھر ماں بہنوں کو سمجھ میں آ جائے، یہ پختہ ارادہ کر کے، عزم مصمم کر کے نکلے کہ انشاءاللہ تعالی آج کے بعد ہم اپنی ماؤں، بیٹیوں اور بہنوں کو، بہوؤں کو مکمل پردہ انشاءاللہ کرائیں گے۔ یہ انہی کی عزت کے لیے ضروری ہے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔